نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلہ کے بیچ میں ہوتی تھی۔ شعبہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے زہری، عطا، ابو بکر بن حفص، ہشام بن عروہ، اراق بن مالک، ابو اسود اور تمیم بن سلمہ سبھوں نے عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، اور ابراہیم نے اسود نے عائشہ سے، اور ابو الضحیٰ نے مسروق نے عائشہ سے، اور قاسم بن محمد اور ابو سلمہ نے عائشہ سے روایت کیا ہے۔ البتہ ان لوگوں نے وَأَنَا حَائِضٌ اور میں حائضہ ہوتی تھی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رات کی نماز پڑھتے اور وہ آپ کے اور قبلے کے بیچ میں اس بچھونے پر لیٹی رہتی جس پر آپ سوتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو انہیں جگاتے تو وہ بھی وطر پڑھتیں۔ الشیخ عمر فاروق سعدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ معلوم ہوا کہ بیوی اگر شوہر کے قریب یا سامنے لیٹی ہوئی ہو تو نماز صحیح ہے۔ الشیخ محمد حسین میمن حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ آدمی کا آدمی کے سامنے نماز پڑھنا۔ ترجمہ: حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کے درمیان سامنے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ فوائد و مسائل۔ باب اور حدیث میں مناسبت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا شخص اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو کیسا ہے، اور ذیل میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی۔ حالانکہ باب کے مطابق آدمی کا آدمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی حدیث پیش کرتے ہیں، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پیش فرمائی، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹے رہنا مضر نہ ہوا تو آدمی کے سامنے آدمی کا لیٹنا سامنے منہ کر کے کیوں کر مضر ہوگا۔ حالانکہ یہ بات بھی وضو النہار کی طرح واضح ہے کہ جو احکام نماز کے لیے مردوں پر ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں، الا یہ کہ چند چیزوں کو شارع علیہ السلام نے عورتوں کے لیے مخصوص فرمایا، جیسا کہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے نہ ہوگی وغیرہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے بہت برا کیا کہ ہم عورتوں کو گدھے اور کتے کے برابر ٹھہرا دیا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے عرض میں لیٹی رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں اسے سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ الشیخ عمر فاروق سعدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ یہ صورت جگہ کی تنگی اور حجرے کی تاریکی کے باعث ہوتی تھی اور یہ کیفیت نماز کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن رشید فرماتے ہیں ترجمہ: امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب نمازی کے آگے عورت لیٹی ہوئی ہو تو اس کا دل اس کی طرف زیادہ مشغول ہوتا ہے بنسبت مرد کے، یعنی جب عورت کا لیٹنا درست ٹھہرا تو مرد کا لیٹنا کیوں درست نہ ہوگا۔ یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔ فائدہ: صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ عورت
گدھا اور کتے کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا امام الطحاوی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو منسوخ گردانا ہے، لیکن یہاں پر نسخ ثابت نہ ہوگا کیونکہ عدم علم تاریخ کے بغیر نسخ کا دعویٰ بیکار ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی رہتی تھی، میرے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتے اور آپ رات میں نماز پڑھ رہے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرنا چاہتے تو میرے دونوں پاؤں کو مارتے تو میں انہیں سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت میں لیٹی رہتی، آپ نماز پڑھتے اور میں آپ کے آگے ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر پڑھنا چاہتے، عثمان کی روایت میں یہ اضافہ ہے، تو آپ مجھے اشارہ کرتے، پھر عثمان اور قنابی دونوں روایت میں متفق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سرک جاؤ۔ الشیخ عمر فاروق سیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے کسی کا لیٹا ہونا اور اس کے آگے سے گزرنا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ آگے لیٹا ہوا ہونا نماز میں خراب کرنے والا عمل نہیں، البتہ گزرنا خشوع کے منافی ہے، اسی لیے یہ ممنوع ہے، اور آگے گزرنے والا سخت گناہ گار۔ الشیخ محمد حسین میمن حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ آدمی کا آدمی کے سامنے نماز پڑھنا۔ ترجمہ: حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کے درمیان سامنے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ فوائد و مسائل۔ باب اور حدیث میں مناسبت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا شخص اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو کیسا ہے، اور ذیل میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی، حالانکہ باب کے مطابق آدمی کا آدمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی حدیث پیش کرتے ہیں، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش فرمائی، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹے رہنا مضر نہ ہوا تو آدمی کے سامنے آدمی کا لیٹنا سامنے منہ کر کے کیوں کر مضر ہوگا۔ حالانکہ یہ بات بھی وضو النہار کی طرح واضح ہے کہ جو احکام نماز کے لیے مردوں پر ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں، اعلیٰ یہ کہ چند چیزوں کو شارع علیہ السلام نے عورتوں کے لیے مخصوص فرمایا، جیسا کہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے نہ ہوگی وغیرہ۔